کیا سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا نہیں؟ تو علم دین سے دوری کے باعث جس طرح سے کچھ اور مسائل ہیں کہ جو لا علمی کی بنا پر، علم دین سے دوری کی بنا پر غلط مشہور ہیں اور ان کے اندر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ سحری اور افطاری کو اذان سے جوڑتے ہیں کہ جب سحری کا وقت اگرچہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذان شروع ہوگی تو ہم کھانا جو سحری کرنا یہ موقوف کریں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے وقت ختم ہونے کے بعد، چونکہ جو اذان فجر ہوتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوگا تبھی وہ اذان دی جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی نے اذان ہونے پر وہ سحری کو موقوف کیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، چونکہ اذان کے لیے شرط ہے کہ وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کہی جائے، اور سحری فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا چاہے سحری ہو، اور اسی طرح سے افطاری کا کہ افطاری جو ہے اذان بھی مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، لیکن اگر غلطی سے کسی جگہ بالفرض مؤذن نے بھول کر وقت شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی ابھی مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا تھا اور اذان دے دی اور پھر ان کی اذان پر کسی نے روزہ افطار کر لیا تو ایسی صورت میں ان کا روزہ بھی یہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ روزے کا تعلق نہ اذان سے ہے اور نہ سائرن وغیرہ کسی سے نہیں ہے، بلکہ وقت سے ہے، لہٰذا جب سحری کا وقت ختم ہوا تو آپ کھانا پینا موقوف سے پہلے موقوف کر دیں، اور اسی طرح سے افطاری کا تعلق ہے کہ جب مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تو پھر آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہتر تو یہ ہے کہ ہر مسجد سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، بالخصوص سحری کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ وہ اذان تک انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ اعلان کر دیا جائے ہر مسجد سے کہ سحری کا 2-3 منٹ پہلے یہ اعلان کر دیا جائے کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، لہذا کھانا پینا موقوف کر دیں اور اذان کا انتظار نہ کریں کہ اذان وقت فجر شروع ہونے کے بعد نماز کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ روزے کے لیے۔